یا کوئی مسئلہ اشارت سے ثابت ہوگا، یا کوئی مسئلہ دلالت سے ثابت ہوگا، یا کوئی مسئلہ اقتضاء سے ثابت ہوگا۔ الحمدللہ صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت کے اثبات کے لیے ہمیں عبارت کے علاوہ کسی اور طرف جانا نہیں پڑتا۔ ہاں، عبارت کی بھی قسم اعلیٰ ہے، کیا؟ عبارت النص۔ کیا؟ عبارت النص۔ دلالت النص دوسرے نمبر کی ہے دلالت النص، وہ بھی عبارت ہے، وہ بھی نص ہے، نص ہے، نون صاد نص۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تھے ہی دو غار میں، ایک اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے کون تھے؟ ابو بکر صدیق۔ دوسرے کون تھے؟ تھے ہی دو، تو کہنے والا کون تھا؟ اللہ کا محبوب۔ کہہ کس کو رہا تھا؟ حضرت ابو بکر کو۔ حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن کی نص سے۔ نص کی کون سی قسم ہے؟ عبارت النص۔ کیا یاد رہے گی؟ عبارت النص سے ثابت ہے، اور دلالت النص سے بھی ثابت ہے، اور اقتضاء نص بھی یہی ہے، اور اشارت نص بھی یہی ہے۔ لیکن ہم نے تو عبارت آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر کتنی؟ صدیق اکبر کی ثابت کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن پاک کی نص سے، اور نص کی بھی کون سی قسم ہے؟ عبارت النص۔ عبارت النص، عبارت النص۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ اکبر۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کا وہ دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، وہ اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے، اپنی صحابی کو کہہ رہے تھے، لا تحزن، پریشان نہیں ہونا، غم نہیں کھانا، بالکل پریشان نہیں ہونا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کس کی صحابیت کا بیان ہے بھائی؟ بولو، کہاں سے ثابت ہے؟ عبارت نص سے۔ کہاں سے؟ قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کی نص سے ثابت ہے کہ صدیق اکبر کون ہے؟ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صحابیت صدیق اکبر، صحابیت صدیق اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کیا کہ اب صحابہ میں سے فتویٰ کون دیا کرے گا؟ کیا صحابہ میں سے فتویٰ کون دیا کرے گا؟ اور بھی نام لیے الحمدللہ، لیکن نمبر 1 پر کہا حضرت علی فتویٰ دیا کریں گے۔ کون؟ بولو، حضرت علی فتویٰ دیا کریں گے۔ کون؟ حضرت علی۔ صدیق اکبر کا 1 نمبر پر فتویٰ جو دیا کریں گے وہ حضرت علی ہوں گے۔ اور بھی صحابہ کے نام لیے، وہ انشاءاللہ دوسرے مقام پر میں ذکر کر دوں گا۔ نمبر 1 پر کس کا نام؟ بولو، کس نے کہا؟ کون فتویٰ دے گا؟ کون فتویٰ دے گا؟ حضرت علی فتویٰ دے گا۔ صدیق اکبر، مولا کائنات علی شیر خدا، علی زندہ باد، علی شیر خدا زندہ باد، علی شیر خدا زندہ باد، کہو علی شیر خدا۔ کس نے کہا مفتی؟ مفتی کون ہوگا؟ بولیے، کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ کوئی جان چھڑا کر بھاگ سکتا ہے؟ یہ فقیر الحمدللہ بغیر مطالعہ کے بات نہیں کرتا، ساری زندگی الحمدللہ رب العالمین 50 سال سے اوپر کا دورانیہ گزر گیا ہے میرے مطالعے کو۔ صدیق اکبر نے کیا کہا؟ فتویٰ کون دے گا؟ بولو، مولا علی فتویٰ دے گا۔ میں مطالعہ کر کے آیا ہوں، تازہ دیکھ کے آیا ہوں، مولا کائنات کو کہا فتویٰ مولا علی دے گا، یہ نہیں کہ جو اٹھے وہ فتویٰ دینا شروع کر دے۔ فتویٰ کون دے گا؟ کس نے کہا؟ بتائیے، بتائیے۔ انہیں پتہ تھا نا
کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہوا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ علی ہے، اس کا دروازہ علی ہے، یعنی میں علم کا شہر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا۔ تو شہر میں جس نے داخل ہونا ہو کہاں سے داخل ہوگا؟ دو طرح کے بندے ہوتے ہیں نا داخل ہونے والے، یا دیوار پھلانگ کے آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں میں نہیں کچھ بھی کہتا، وہ دیوار پھلانگ کر آنے کی کوشش نہ کرنا۔ مولا کائنات کو اللہ کے رسول نے کہا میں علم کا شہر اور میرا علی اس کا دروازہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ فقیر ممبر سے آج بازو لہرا کے کہتا ہے ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اللہ کے قرآن کی نصوص سے ثابت ہے۔ عقائد کہاں سے ہمارے ثابت ہیں؟ اللہ کے قرآن کی نصوص سے۔ کس سے؟ نصوص کس کی جمع ہے؟ نص کی۔ کس کی جمع ہے؟ نصوص کس کی جمع ہے؟ نص کی۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا۔ ابو بکر کی صحابیت کہاں سے ثابت ہے؟ بولو۔ قرآن کی نص سے ثابت ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے عقائد متزلزل عقائد نہیں ہیں، ہمارے عقائد گھسے پٹے عقائد نہیں ہیں، ہمارے عقائد وہ نہیں ہیں جہاں کوئی آ کے نقب لگا لے، جہاں کوئی آ کے جو نقب لگانے آئے گا اس کو الٹی نقب لگ جائے گی، جو جہاں اعتراضات کرنے آئے گا الٹا خود پھنس جائے گا۔ ہم نے الحمدللہ جو عقائد بنائے ہیں وہ عقائد ہم نے بڑے تحقیق سے سوچ سمجھ کے بنائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں انشاءاللہ کبھی وہ سارا باب کھولوں گا جن میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھوں گا، کس طرح اس اللہ کے محبوب کے غلام نے روم اور شام اور دیگر ممالک کے لوگوں کو کس طرح اپنے دور مبارک میں لتاڑ کر رکھا، اور کس طرح اپنے میدان میں نکل کر بتایا کہ ہمارے نبی آج بھی زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں، ہمارے نبی آج بھی زندہ ہیں۔ صدیق اکبر اپنے نبی کو کیا مانتے تھے؟ زندہ مانتے تھے۔ ہم بھی اپنے نبی کو کیا مانتے ہیں؟ اب یہ کہ زندہ کس طرح کا سمجھتے ہو؟ پتر جدو کدی تیری اکھ کھل گئی نا تو یہی کہو گے کہ ارشد القادری ٹھیک کہندا سی۔ جب تمام سرداروں نے قریش نے کہا تھا، سرکار نے فرمایا انا لبثت فیکم 40 سنہ، اوے میں تہاڈے 40 سال گزارے، 40 سال، کیف انا فیکم، میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ نہیں، پہلے کیا کہا تھا؟ کذبتا۔ کیا؟ کذبتا، تو سچا نہیں ہے، تو سچا نہیں ہے۔ ایک آواز کذبتا گئے آوازوں میں اٹھی، دوسرے کا صدقتا۔ کیا کہا؟ بولو۔ یہ آواز کس کی تھی؟ صدقتا۔ جب غور سے سرداروں نے دیکھا یہ آواز کس کی ہے تو یہ آواز حضرت ابو بکر صدیق کی تھی۔ کس کی تھی؟ ابو بکر صدیق کی تھی۔ کس کی؟ اور یہ قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، جس کے میں نے آج کلمات پڑھے ہیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اسی سے میں نے استدلال کیا ہے، اور میں نے یہ بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ صدیق اکبر نے کہا کہ فتویٰ کون دیا کرے گا؟ بولو، کون فتویٰ دے گا؟ ایسے نہیں کہ ہر کوئی اٹھ کے مفتی بن جائے۔ فتویٰ دینے کی صلاحیت کس میں ہے؟ مولا علی میں۔ کس میں؟ حضرت صدیق اکبر، حضرت ابو بکر صدیق، رسول اللہ کے نائب، رسول اللہ کے نائب۔ کیا بات ہے! اس شان سے کام کیا دین کا کہ آج 1400 سال گزر گئے، آج تک یہ فقیر پیدا ہونے کے بعد بڑا ہوا، پھر بوڑھا ہو گیا، آج تک بھی میں صدیق اکبر کی حقانیت کا قائل ہوں، انشاءاللہ مرتے دم تک قائل رہوں گا۔